بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس اور معزز و محترم ناظرین و سامعین و ناظرات و سامعات، پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہیں اور آپ سن رہے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق یوٹیوب چینل. ایم اسلامیات کے اسٹوڈنٹس اور پی پی ایس سی کے تمام امیدوار جو کہ اسلامیات کے لیکچرشپ کے لیے امتحان دینا چاہتے ہیں، ان کے لیے مختلف ٹاپکس پر لیکچرز کا سلسلہ جاری ہے اور آج ہمارا تاریخ اسلام پر دوسرا لیکچر ہے. اس سے پہلے آپ پہلا لیکچر سن چکے اور اس لیکچر کے ریئیکشن میں آپ نے جن جذبات کا، جن دعاؤں کا اظہار کیا، میں آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں دیتا ہوں اور آپ کی کامیابی کے لیے دعا کرتا ہوں. اور آپ لوگ اس محنت کو جاری رکھیں. اللہ رب العزت آپ کو اپنی منزل تک پہنچنے میں آسانیاں پیدا کرے. ایک بات کہ ہمیشہ کوئی بھی کام کریں تو خلوص نیت کے ساتھ کریں. زندگی کے اندر کامیابی کی بہترین ایک جو چابی ہے، بہترین جو رستہ ہے اور منزل تک پہنچنے کے لیے جو ایک بہترین آپ کو سپورٹ کر سکتی ہے، وہ آپ کی حسن نیت ہے اور خلوص نیت ہے. تو جو بھی کام کریں خلوص نیت کے ساتھ کریں تو اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا کرتا ہے. تو آئیے لیکچر کی طرف. آج کا لیکچر انشاءاللہ پہلے لیکچر سے بھی زیادہ آپ کو اس میں انفارمیشن ملیں گی، بہت ساری معلومات ملیں گی اور یہ سلسلہ آگے بھی انشاءاللہ جاری رہے گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی اور آپ کے جو چچا بھی ہیں وہ حضرت حمزہ ہیں، یعنی آپ کے چچا بھی ہیں اور آپ کے رضائی بھائی بھی ہیں. یہ سوال آپ کو مختلف طریقوں سے پوچھا جا سکتا ہے. نبوت کے 10ویں سال، یہ ہجرت سے پہلے کے بھی واقعات جو ہیں وہ بیان ہو رہے ہیں. نبوت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور اس کے بعد پھر ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا انتقال ہو گیا. تو یہ تھوڑا عرصہ تھا درمیان میں، اسی وجہ سے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے. بہت بڑا صدمہ تھا. پہلے چچا کا صدمہ تھا اور پھر ہر مشکل میں آپ کے ساتھ دینے والی پیاری زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی انتقال ہو گیا. اس کے بعد جی آگے ام جمیل، یعنی سوال پوچھا جا سکتا ہے ام جمیل کون ہے. ام جمیل ابو لہب کی بیوی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت ترین دشمن تھی اور جس کو قرآن نے حمالۃ الحطب یعنی بدبخت، ایندھن اٹھانے والی، دوزخ کا ایندھن اٹھانے والی کا لقب دیا ہے. تو اس پر آپ دیکھ لیں، کسی بھی حوالے سے آپ کے سوال پوچھا جا سکتا ہے. جب آپ اس کو ایک دفعہ گو تھرو کر لیتے ہیں تو پیپر میں جس طرح بھی آئے گا تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی پیدا ہوگی. ہجرت حبشہ اولا، جو کہ مکہ میں جب مسلمانوں پر ظلم کی انتہا ہو گئی اور ان کے لیے جینا دوبر کر دیا گیا، تو 5 نبوی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں، جس کا بادشاہ نجاشی تھا، عیسائی تھا اور منصف تھا، انصاف کرنے والا تھا. تو پہلی ہجرت میں 5 نبی کو جو ہوئی، 10 مرد اور 4 عورتیں گئیں. اس کے بعد پھر جو دوسری ہجرت حبشہ تھی، اس میں 102 مسلمان، جن میں 82 مرد اور 20 عورتیں شامل ہیں. اس کے اندر یہ ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کو شاید کسی جگہ پہ 17 عورتیں اور 83 مرد بھی ملیں، لیکن یہ جو آپ کے سامنے میں نے لکھا ہے یہ بہت ایک اتھینٹک کتاب سے لکھا ہے. روایات کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن آپ اس کو دیکھنا یہ ہے کہ پیپر میں جو آئے گا آپ نے اس کے مطابق لکھنا ہے. تو فی الحال آپ یہ یاد رکھیں گے 82 مرد اور 20 عورتیں، یعنی ٹوٹل 102 مسلمان تھے. نجاشی کے دربار میں مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر بن ابی طالب، جو ان کا لقب جعفر طیار بھی ہے، انہوں نے اپنا موقف بھرپور پیش کیا اور دلائل کے طور پر، چونکہ وہ عیسائی تھا، سورۃ مریم کی آیات تلاوت کی اور اپنا عقیدہ واضح کیا
اور کفار کی طرف سے عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیہ یہ جو بہت سارے تحفے لے کر گئے تھے اور بار بار اس کو یعنی نجاشی کو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے قیدی ہیں، ان کو ہمارے حوالے کر دیا جائے، ان کو شکست ہوئی، ناکام واپس لوٹے اور ہر حربہ ان کا ناکام رہا۔ اس کے بعد ہجرت کی بات آتی ہے۔ ہجرت کے دوران 3 دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں آپ نے قیام کیا۔ اسی دوران ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ بن ابی بکر یہ رات کو غار میں رہتے تھے اور صبح مکہ واپس چلے جاتے اور سارے حالات کا جائزہ لیتے، کفار مشرکین کے کیا پلان ہیں، کیا باتیں کر رہے ہیں، اور رات کو آ کر ان کو بتا دیتے۔ اس کے علاوہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بکریاں چرواتے ادھر لے جاتے، دودھ پیش کرتے، اور ایک روایت کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی حضرت اسما گھر سے کھانا لے کر جاتی۔ اور یہ آپ دیکھیں 2-3 سوال اس ایک سوال کے اندر موجود ہیں، اس کے اندر جو بھی آپ سے انفارمیشن پوچھی جائے آپ اس کو ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد جی جب آپ مدینہ کی طرف تشریف لے گئے تو مدینہ میں داخلے سے پہلے قباء میں آپ نے 14 دن قیام کیا، اور جس قبیلے کے ہاں آپ نے قیام کیا کلثوم بن ہدم یہ ان کو میزبانی کا شرف ملا، اور کیا قباء کے اندر ہی آپ نے پہلی اسلام کی مسجد جسے مسجد قباء کہتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے مسجد اسس علی التقوی، وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی، یعنی مسجد تقوی بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ قباء میں آپ نے مسجد قائم کی، اور اس کے بعد پھر آپ مدینہ کی طرف تشریف لے گئے، اور مدینہ پہنچنے کے بعد آپ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر آپ نے قیام کیا، اور یہ قیام 7 مہینے تک تھا۔ اس کے بعد جب پھر آپ اپنے گھر شفٹ ہوئے تو اسی وقت سے پھر سن ہجری کا آغاز ہوا۔ مدینہ میں بنیادی طور پر جو 2 قبائل تھے، اوس اور خزرج، جو اکثر آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ اوس جو تھے یہ ان کی تعداد تھوڑی سی خزرج کی زیادہ تھی، اور یہ پیچھے اگر ان کی پشتوں میں دیکھتے ہیں تو دونوں یہ بھائی تھے، یمن کے علاقے میں رہتے تھے، اور یمن میں یہ سیلاب آیا تو یہ بے گھر ہو کر مدینہ میں آ کر آباد ہو گئے، تو یہ آپس میں جو ہے وہ لڑائی جھگڑے کرتے رہتے تھے، اور انہوں نے ہی بعد میں ان میں سے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے اپنی مدد مانگی اور اسلام بھی قبول کیا، اور پھر مدینہ میں حضور علیہ السلام کو دعوت بھی دی۔ جو اہل کتاب کے گروہ تھے مدینہ میں وہ یہ 3 ہیں، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ، یعنی وہ مشرکین کے گروہ ہیں، یہ اہل کتاب یعنی یہود، آپ اس یہود کے گروہ ہیں، بنو نذیر، نذیر بھی کہتے ہیں، نذیر بھی کہتے ہیں، بنو قینقاع اور بنو قریظہ۔ اس کے بعد جی جب مدینہ میں حضور علیہ السلام پہنچے تو 16 مہینے تک بیت المقدس کی طرف آپ نے منہ کر کے نماز پڑھا۔ اس کے بعد 2 ہجری کو تحویل قبلہ کا حکم آیا۔ یہ اب دیکھیں ذرا غور سے آگے، یعنی ہجری کا جب آغاز ہو گیا تو اب آپ نے آگے سارے واقعات ہجری وائز آپ نے یاد کرنے ہیں۔ 2 ہجری کے واقعات ہیں، پھر 3 کے ہیں، اس طریقے سے آپ ذہن میں رکھیں گے تو آسانی ہوگی۔ 2 ہجری کو تحویل قبلہ کا حکم آیا، 2 ہجری کو ہی روزے فرض ہوئے، اور پہلی مرتبہ مسلمانوں نے عیدگاہ میں نماز ادا کی، اور 2 ہجری کو ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہا کا نکاح حضرت علی سے کیا۔ اور ایک روایت کے مطابق جہاد بھی 2 ہجری کو ہی، زکوٰۃ بھی 2 ہجری کو، اور جہاد یہ دونوں 2 ہجری کو ہی فرض ہوئے۔ تو وہ بھی جب کسی موقع پر آئے گا تو اس کا بھی میں لکھ دوں گا، تو ابھی آپ کو بتا دیا۔ بہرحال یہ جو واقعات ہیں ان کو آپ نے 2 ہجری کے ہیں، اس کو ذہن میں رکھیں۔ اور پھر غزوہ بدر یہ بھی 2 ہجری کو پیش آیا، اس کے اندر مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جن میں 60 مہاجرین اور باقی انصار تھے۔ حضور علیہ السلام نے قیادت فرمائی، کفار کا لشکر جو تھا اس کی قیادت عتبہ بن ربیعہ کر رہا تھا، اور ان کی تعداد جو تھی وہ 1000 تھی، کفار کی تعداد جو تھی وہ 1000 کے قریب تھی۔ اس جنگ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا بیٹا آپ کے مد مقابل تھا، یعنی کہ بہت سارے مسلمانوں کے رشتہ دار ان کے مقابل تھے، لیکن انہوں نے جنگ لڑی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، مسلمان 14 شہید ہوئے اور کفار 70 مارے گئے اور 70 قیدی بنے۔ اور پھر ان قیدیوں کو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 10 مسلمان بچوں کو تعلیم دے کر ان کی رہائی کا اعلان کر دیا۔
تو یہ مختصر غزوہ بدر کے حوالے سے ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی غزوہ احد۔ غزوہ احد 3 ہجری شوال کے مہینے میں پیش آیا۔ اس میں کفار کی تعداد 3000 تھی۔ ابو سفیان سپہ سالار تھا، جبکہ مسلمانوں کی تعداد 1000، لیکن عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین جو تھا یہ اپنے ساتھ 300 منافقین کو لے کر الگ ہو گیا، تو اس طرح مسلمانوں کی تعداد 700 رہ گئی۔ اس جنگ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہاڑ پر 50 تیر اندازوں کو دستہ متعین کیا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر ہے یہ لفظ، حضرت عبداللہ بن جبیر بن مطعم ان کی قیادت میں، اور یہ ہدایت فرمائی کہ اس کو چھوڑ کر نہیں آنا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ بڑی تاکید کی کہ آپ نے یہ ڈرا کسی شکل میں بھی ہم شہید ہو جائیں، ہمارے جانور جسم نوچنا شروع کر دیں، آپ نے پھر بھی چھوڑ کر نہیں آنا، اس حد تک آپ نے تائید کی۔ لیکن ہوا یہ کہ جب پہلے ہی جو جنگ کا آغاز تھا تو مسلمان جو اس میں حاوی رہے، تو اس کے اندر انہوں نے سمجھا کہ شاید جنگ ختم ہو گئی ہے، تو ان کی حضرت عبداللہ بن جبیر کے کہنے کے باوجود بھی وہاں سے وہ چھوڑ کر آ گئے اور چند لوگ وہاں پہ رہ گئے۔ تو خالد بن ولید جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے ادھر سے پیچھے سے پھر حملہ کر دیا، اور یہ حضرت عبداللہ بن جبیر جو تھے اپنے چند تیر اندازوں کے ساتھ وہاں شہید ہو گئے، اور اس کے علاوہ مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچا۔ حضرت مصعب بن عمیر جو کہ شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام کی شکل تھی ان کی، یہ شہید ہوئے، تو یہ افواہ پھیل گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، جس سے مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اعلان فرمایا کہ میں زندہ ہوں، اور صحابہ کرام نے بھی اس کی تائید کی۔ تو الغرض اس کے اندر بہت سارے مسلمانوں کو نقصان پہنچا۔ حضور علیہ السلام کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شہادت بھی اسی غزوہ میں ہوئی، جس کو وحشی نے شہید کیا اور ہندا نے کلیجہ نکالا۔ تو یہ 3 جو غزوہ احد 3 ہجری میں ہوا، یہ تو غزوہ احد کی کچھ اہم پوائنٹ تھے۔ اس کے علاوہ جو غزوہ احد کے اندر جو 3 ہجری میں اور کیا ہوا کہ 3 ہجری میں حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے نواسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے، ان کی ولادت ہوئی کب؟ 3 ہجری کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عقد نکاح کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان سے کیا۔ اسی سال یعنی 3 ہجری کو وراثت کا قانون یہ نافذ ہوا، اس کا حکم آیا، اور پھر مشرک عورتوں سے مسلمان مردوں کا نکاح حرام قرار دیا گیا۔ تو یہ واقعات ہیں جی 3 ہجری کا۔ اب آپ ایک اوپر ہیڈنگ دے لیں ایک طرف 3 ہجری، اور نیچے یہ سارے واقعات لکھ دیں، یعنی غزوہ احد اور اس کے علاوہ یہ نیچے والے واقعات ہیں، یہ سارے 3 ہجری کو پیش آئے، تاکہ آپ کو ترتیب سے یاد کرتے جائیں گے تو آسانی سے یاد ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے جی 4 ہجری کے متفرق واقعات کیا ہیں۔ 4 ہجری میں باقاعدہ طور پہ غزوہ تو نہیں ہوا، لیکن سرایہ ہوئے ہیں۔ اس کے اندر مختلف قبائل کے لوگوں نے ایسے حملے کیے تھوڑے تھوڑے لوگوں کو لے کر، اور حضور علیہ السلام نے مختلف صحابہ کرام کو سپہ سالار بنا کر بھیجا، تو ان کو شکست ہوئی۔ تو وہ غیر معروف سے ہیں، اس لیے میں نے ان کا ذکر نہیں کیا، لیکن جو اس کے اندر اہم چیز ہے ایک کہ جو سفر 4 ہجری کو بنی کلاب کا جو سردار تھا ابو برا، اس نے پیغام بھیجا کہ ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں اور اسلام کے بارے میں معلومات لینا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ کچھ لوگ ہمارے پاس بھیجیں تبلیغ کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 افراد کا دستہ بھیجا کہ ان کو جا کر تبلیغ کی جائے۔ یہ جو لوگ تھے انہیں بیر معونہ کے قریب جا کر انہوں نے قیام کیا، اور ایک اپنے ساتھی جو ہے حرام بن ملحان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دے کر قبیلہ کے رئیس عامر بن طفیل کے پاس بھیجا۔ یہ ساری انفارمیشن ہے، اس کو ذرا غور سے پڑھتے جائیں۔ اس بدبخت نے قاصد کو جو کہ خط لے کر گیا تھا اس کو قتل کر دیا، اور پھر رال اور زکوان یہ 2 قبائل ہیں، ان کے لوگوں کو ساتھ لے کر مسلمانوں کی طرف بڑھا،
اور مسلمان جو تھے اپنے قاصد یعنی جن کو بھیجا تھا حرام بن ملحان، اس کی تلاش میں نکلے کہ وہ بھی آ نہیں رہے، مگر اس نے مسلمانوں کو گھیر لیا اور سوائے عمر بن امیہ کے سب کو شہید کر دیا، یعنی جتنے بھی افراد تبلیغ کے لیے گئے تھے۔ اس واقعے کا حضور علیہ السلام کو بہت سخت صدمہ ہوا، اور ایک روایت کے مطابق آپ اس کے بعد 1 مہینہ تک فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھتے اور اس کے اندر رال اور زکوان کے قبائل کے لیے بد دعا کرتے، ان کی تباہی کے لیے کہ انہوں نے ہمارے دو صحابہ کو، مسلمانوں کو دھوکے کے ساتھ جو ہے وہ شہید کیا ہے۔ 1 مہینے تک ان دو کی، حالانکہ حضور علیہ السلام بڑے سے بڑے دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے، لیکن دھوکے کے ساتھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ تو ان 2 قبائل کے لیے 1 مہینے تک آپ فجر کی نماز کے بعد قنوت نازلہ کے بعد ان کے لیے، ان کی تباہی کے لیے دعا کرتے رہیں۔ تو اب اس پر وہ ایک الگ سے فقہی بحث شروع ہو جاتی ہے کہ وہ کیا اب بھی جائز ہے۔ تو اس پر ایک طبقہ جو ہے فقہا کا، وہ کہتے ہیں چونکہ حضور علیہ السلام نے ان 2 قبائل کے لیے دعا کی 1 مہینے کے لیے، اس کے بعد نہیں کی، تو لہٰذا اب یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ بہرحال یہ ایک فقہی بحث ہے، وہ الگ سے ہوگی۔ 4 ہجری کو یعنی باقی جو واقعات ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بھی 4 ہجری کو ہوئی، ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال بھی 4 ہجری کو ہوا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ السلام کا عقد نکاح جو ہے وہ بھی 4 ہجری کو ہوا، اور بعض مورخین کے مطابق شراب کی حرمت بھی اسی سال کو ہی۔ تو یہ ہیں جی 4 ہجری کے کچھ واقعات، اور ابھی اور جو ہے نا 5 ہجری سے لے کر حضور علیہ السلام کے وصال تک میرے پروگرام تھا کہ ایک ہی لیکچر میں، لیکن وہ پھر لینتھی ہو جاتا ہے، آپ کے لیے یاد کرنا مشکل ہو جاتا ہے، یعنی اس کے بعد انشاءاللہ 5 ہجری کے جو واقعات ہیں اس سے شروع کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک تک ہم جائیں گے، اس کے بعد خلفائے راشدین، پھر بنو امیہ، بنو عباس، پھر اس کے بعد یہ اسلامی تاریخ کے باقی واقعات۔ تو اس کو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، تو آپ تیاری کرتے رہیں اچھے طریقے سے، اور اس کے علاوہ بھی آپ کتابیں پڑھیں۔ تاریخ اسلام سے بہت زیادہ سوال آتے ہیں، اور جب آپ پیپر میں دیکھیں گے نا تو آپ کو سب سے مشکل پیج جو آئے گی وہ تاریخ اسلام کی ہی آئے گی، لینتھی اس کا سلیبس ہوتا ہے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ میکسیمم مٹیریل جو ہے نا آپ تک پہنچے، تو آپ دعاؤں میں یاد رکھیں، تیاری کرتے رہیں، محنت کرتے رہیں خلوص نیت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، سننے والوں کو، اس چینل کو خاص طور پہ سنتے ہیں، سب کو کامیابی سے ہمکنار کرے، اور منزل تک پہنچنے میں اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ شکریہ۔